عمل بھی کریں۔ اس کی قرآن مجید میں ہی کے اندر مثال ہے، سورہ شمس کے اندر فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، کہ قسم ہے سورج کی، وضحاها اور سورج نکلنے کے وقت کی روشنی کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کی تلاوت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یعنی کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے تو پیچھے آنا، پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، یہ معنی ہے تلاوت کا عربی کے اندر۔ تو قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہے، یعنی اس میں اب یہ بات شامل ہو گئی کہ اس کو سمجھ کر جب پڑھا جاتا ہے تو یہ مفہوم قرآن میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سائڈ لے رہے ہیں، جو ہمارے بندے ہیں، جو ہمارے دین کے ساتھ مخلص ہیں، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار ہیں، تو ان کی تو ہم برائیوں کو بھی معاف کر دیں گے، ان سے ہم صرف نظر بھی کریں گے، لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ ہمارے دین کے وفادار نہیں ہیں، ہماری کتاب کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے، ہمارے رسول کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے، ضد کے اندر ہیں، عناد کے اندر ہیں، ڈھیٹ بن گئے ہیں، یا عناد عربی میں ڈھٹائی کو کہتے ہیں، قرآن مجید میں جو عناد کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا عنید کا آتا ہے، تو ڈھیٹ بن گئے، ضد میں آگے نہیں ماننا ہم نے، بس آتی ہے سمجھ ہمیں لیکن نہیں ماننا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں وہ بھی ہم ساری اکارت کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ فَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، قرآن میں جگہ جگہ یہ الفاظ ہیں حبوط عمل کے بارے میں، اللہ ان کے سارے اعمال اکارت کر دے گا، اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ اب یہ کنٹراسٹ ہے جو سمجھنے والی بات ہے، اسی کے متعلق یہ بات ہے جو یہاں پر اس آیت میں کی گئی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، گناہوں کی یہ تقسیم ہے جو قرآن مجید ہی سے اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے۔ کچھ گناہ ہیں جو کبائر شماری ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہیں، اور کچھ ہے جو صغائر ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارے ہاں مفسرین نے کچھ اصول ہیں جو ذکر کیے ہیں، یا یوں کہہ لیں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ذہن میں رکھا جائے تو انسان فرق کر لے گا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک تو بڑی موٹی بات ہے کہ جن کی مذمت خود قرآن نے جن کو کبیرہ کہہ دیا ہے، جس میں سے زنا، قتل، بے حیائی کے جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب کو قرآن مجید کبیرہ گناہ شمار کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید زنا کو علیحدہ گناہ شمار کرتا ہے، اور فواحش ہمیشہ قرآن اس کو علیحدہ ذکر کرے گا، یہ جو بے حیائی کی طرف لے کے جانے والی ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ تو کچھ چیزیں قرآن مجید سے ثابت ہو جاتی ہیں، حدیث میں ان کا ذکر آ جاتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، تو وہ تو واضح ہو گیا کہ یہ بڑے گناہ ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، مثلا قرآن مجید میں جن گناہوں کے لیے حد جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے، سزا ہے، پینلٹی ہے، چوری کرے گا ہاتھ کٹیں گے، پتہ چلا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر کسی قذف کہلاتا ہے عربی میں، کسی معصوم عورت کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا جائے گا، ایسی بندے پر بھی حد جاری ہوگی، اس کو بھی کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر وہ گواہ نہیں لا سکا 4 اور اس نے الزام لگا دیا کسی معصوم کے اوپر بے حیائی کا، بدکاری کا، اور 4 گواہ نہ لا سکے تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس کو بھی پھر کوڑے مارو۔ تو پتہ چلا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو لوگ عورتوں کو چھیڑتے ہیں، گلیوں کے اندر بدماشی کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں خواتین کو ان کے قتلے بنا دیے جائیں کاٹ کاٹ کر، ان کو پتہ چلا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسلامی ریاست میں پورا اختیار حاصل ہے یہ حکومت کو کہ جو خواتین کو تنگ کرتے ہیں مرد، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسی طرح پتہ چلا یہ بھی تو یہاں پر بھی کسی گناہ کے لیے حد آ جائے، قرآن میں آ جائے، احادیث میں آ جائے، تو کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح کہیں کسی گناہ کے لیے جہنم کی وعید آ جائے قرآن و حدیث کے اندر، تو اس کو بھی پھر گناہ کبیرہ شمار کیا جائے گا۔ بہرحال کو علماء نے اس پر کافی رسالے لکھے ہیں، کتابیں ہیں، اب اس تفصیل میں تو جانا مقصد نہیں ہے۔ مضمون یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اے مسلمانوں اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہ جن سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے، اگر ان سے تم اپنے آپ کو روک کر رکھو گے، اپنے آپ کو بچا کر رکھو گے، ان سے اجتناب کرتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں ان کے اوپر ہم خود پردہ ڈال دیں گے۔ اب یہ الفاظ ہیں جو نوٹ کرنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ویسے تو مضمون جگہ جگہ آیا ہے تکفیر اعمال کا، کہ تکفیر سیئات کہنا چاہیے، برے اعمال کے اوپر پردہ ڈال دینے کا، کہ جو اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جگہ جگہ اس بات کو گارنٹی کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے راستے میں محنتیں کی، ہمارے راستے میں جہاد کیا، ہمارے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئیں، تو کفر عنہم سیئاتہم، ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ تکفیر کا لفظ یہ کفر اسی سے بنا ہے کہ ایک تو مثلا ہم قسمیں کھاتے ہیں، قسم توڑ دی کسی نے، کفارہ دینا پڑے گا۔ روزہ تھا فرض، کسی نے توڑ دیا، کفارہ دینا پڑے گا۔ تو کفارے کا کیا مطلب ہے کہ گناہ آپ سے ہو گیا ہے، اب آپ نے اس کا
اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے، اس گناہ کو ختم کرنا ہے آپ نے، تو گویا کہ یہ تکفیر کہلاتی ہے، کفارہ آپ نے ادا کر دیا۔ اسی طرح ایک اصطلاحی معنی میں کفر کسے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر، قرآن کا دعویٰ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بتانا یہ ہے، قرآن مجید کا فلسفہ ہدایت یہ کہ ہر انسان کے دل کے اندر تمیز موجود ہے صحیح اور غلط کی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن مجید کی بہت بڑی قسموں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، قسم ہے اس نفس کی، اس جان کی جو ہم نے پیدا کی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وہ قسم ہے اس جان کی اور جو اللہ نے اس کو سنوارا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جان کے اندر پھر تمیز ڈال دی، الہام کر دیا کہ گناہ کا راستہ کیا ہے، گناہ کے کام کون سے ہیں، وَتَقْوَاهَا، اور بچنے والے کام کون سے ہیں، یعنی کن سے بچا جائے گا، غلط کام کون سے ہیں۔ تو یہ ہر انسان کے اندر امبیڈڈ موجود ہے، اس کی روح کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے، صحیح غلط کی تمیز ہے۔ اب اسی طرح قرآن مجید کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہے، رب کی معرفت ہے، لیکن انسان جب گم ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، مٹیریل گینز کے اندر بھاگ میں لگ جاتا ہے، دوڑ میں لگ جاتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر گویا کہ وہ کچھ پردے پڑ جاتے ہیں، اور اسی کو قرآن پھر اصطلاح میں کہتا ہے کہ اندر سے دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کو مانا جائے، رب کو مانا جائے، صحیح اور غلط کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزاری جائے، لیکن انسان جب دھکے سے اس کے اوپر، اس ضمیر کی ملامت کے اوپر اس کو دباتا رہتا ہے، تو اس کو بھی تکفیر کہا جاتا ہے۔ پھر انسان گویا کہ اس اپنے اندر فطری جذبہ اور ایمان جو تھا حقیقی، انسان نے اس کو دبا دیا، اس کو پھر قرآن کافر کہتا ہے۔ اور نوٹ کیجئے گا، عربی زبان میں کافر کسان کو بھی کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی کسان کے معنی میں لفظ کفار استعمال ہوا ہے، یعنی کہ سورۃ الحدید کے اندر کہ جب بارش ہوتی ہے، کھیتی لہلہاتی ہے تو کفار کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ وہاں کفار سے مراد وہ کافر نہیں ہے جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، بلکہ کسان کے معنی میں ہے۔ کسان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کافر اسم فاعل ہے، دبا دینے والا، کیونکہ کافر بیج کو مٹی کے اندر دبا دیتا ہے، اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ تو کسی چیز پر پردہ ڈال دینا، دبا دینا، یہ ہوتا ہے کفر۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اگر تم اے مسلمانوں کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، تو ہم جو تمہارے چھوٹے گناہ ہیں، جو سیئات ہیں، ہم ان کو دبا دیں گے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو دبا دیں گے، ان پر پردہ ڈال دیں گے، مٹی ڈال دیں گے، جیسے پنجابی میں بھارا مٹی پاؤ، تو ہم ان کو دبا دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور بڑی عزت کے مقام کے اندر ہم تمہیں داخل کریں گے، جنت مراد ہے یقیناً۔ اب یہ ہے وہ کنٹراسٹ کہ ایک طرف جو اللہ کے ناشکرے لوگ ہیں، اچھا یہ بھی بات ساتھ ہی رہ گئی، نوٹ کر لیں، قرآن مجید میں جو ناشکرے لوگ ہیں ان کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر اس کا استعمال بھی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کو استعمال کیا گیا۔ سورہ لقمان کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ یقیناً ہم ہی نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو جو اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اپنے بھلے کو بنتا ہے۔ اور وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، اب یہ شکر کے مقابلے میں آ گیا، کفران نعمت اردو میں کہتے ہیں ہم، جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بھی پھر بڑا بے نیاز اور تعریفوں والا ہے، پھر اللہ کو کوئی ضرورت تو نہیں کسی کی شکر گزاری کی، تو یہ شکر کے مقابلے میں بھی کفر ہے۔ تو ایک بندہ وہ ہے، اب دو کردار سامنے آ گئے ہمارے۔ ایک کردار اس انسان کا ہے کہ جو بظاہر بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے، صاف ستھرا ہے، اچھی زبان ہے، اخلاقیات بھی اچھے ہیں، اس کے لین دین کے اندر بڑا فیئر ہے، لوگوں کو دغا نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ فیئرلی ڈیل کرے، ہر معاملے کے اندر حقوق ادا کرتا ہے، اپنی فیملی کے بھی، بیوی بچوں کے بھی، اور اپنے جتنے بھی آپ یوں کہہ لیں کہ دنیاوی معاملات ہیں ان کو صحیح طرح سے پورا کر رہا ہے۔ لیکن دنیا کی نگاہوں میں تو یہ بڑا اچھا انسان شمار کیا جائے گا، لیکن اگر وہ اللہ رسول کا باغی ہے، یعنی کہ اس نے شریعت کو اپنا اڑنا بچھونا نہیں بنایا، اس نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کو اپنی زندگی کا قانون نہیں بنایا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بیر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے احکامات حلال اور حرام کو برے لگتے ہیں۔ سورہ محمد، جس کا نام سورہ قتال بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد علیہ السلام کے اندر یہ آیا ہے مضمون، اس پہ غالباً پہلے میں ایک دفعہ خطبہ بھی دے چکا ہوں، کہ وہ کچھ لوگوں کے بارے میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جن کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، ان کے سارے اعمال، ہی یاد جو ہم نے بات پڑھی، اعمال ان کے عقارت کر دیے جائیں گے سارے کے سارے۔ ان کا جرم صرف کیا ہوگا کہ ان کو وہ وحی جو ہم نے نازل کی تھی ان کو وہ اچھی نہیں لگتی تھی، بس اتنی سی بات، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر، ان کی نیکیاں ساری ضائع کر دیں۔ اب یہ کنٹراسٹ غور کیجیے گا پھر سے اس پر، ایک طرف صرف کوئی بندہ، اس کو شریعت پسند نہیں ہے، دین کے راستے پر زندگی گزارنا پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مقصد تھا، ایک مشن تھا، اللہ کے دین کا غلبہ،
اس کی ڈومینیشن اپنی ذات پر بھی، اپنے گھر میں بھی، اور معاشرے کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی، اب پسند نہیں آ رہی یہ باتیں. تو جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کو اپنا مقصد نہیں بنایا، وہ کہنے کو جو بھی ہے، کوئی بھی مذہب اس کا دعویٰ ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وفادار نہیں ہے وہ اللہ رسول کا، تو فرمایا اس کی نیکیاں بھی ساری ہم اٹھا کر پھینک دیں گے، ضائع کر دیں گے. ایک جگہ پر فرمایا سورہ نور کے اندر، اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان لوگوں کے، ان سو کالڈ مسلمانوں کے ایمان کی مثال اسی طرح، ان کے اعمال کی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے صحرا کے اندر سراب نظر آتا ہے، اوسس کہتے ہیں جسے ہم، کہ دور سے لگتا ہے کہ پانی ہے، پاس جاتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو قیامت کے دن آئیں گے اللہ کے سامنے ان امید میں کہ ہمیں کچھ نیکیاں جو ہم نے کی تھیں. ہر بندہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے اپنے ضمیر کو تسلی دینے کے لیے کہ بھئی میرے میں یہ بھی خیر ہے، ٹھیک ہے کچھ برائیاں بھی ہیں لیکن ٹھیک ہے میں یہ نیکیاں بھی کرتا ہوں. کاروبار سودی ہے تو کیا ہوا، ہر سال حج بھی تو ہوتا ہے. رشوت لے لیتے ہیں کبھی کبھی تو کیا ہوا، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں. سود پر ہم نے سارا اپنا امپائر کھڑا کیا ہے تو کیا ہوا، ہر مہینے بلکہ یا ہر 2 روز دیگیں بھی ہماری تقسیم ہوتی ہیں. تو یہ ہر انسان اپنے انٹلیکٹ کے مطابق کچھ نہ کچھ نیکی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی نیکیاں ساری کی ساری اکارت کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا سامنے، شراب کی مانند ہوگا، جیسے نظر آتا ہے پانی حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسری طرف یہ اللہ کے بندے جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہیں، ایک ہے لبادہ اوڑھ لیا آپ نے دین کا، اپنے ظاہر کو بدلنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یقیناً مشکل ایک سطح پر تو ہوگا لیکن اس سے زیادہ اس میں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں جسمانی ہو رہی اپنے ظاہر کو بدلتے ہوئے، بلکہ عزت ہی ہوگی کچھ حلقوں کے اندر. اندر سے مخلص ہیں اگر آپ دین کے ساتھ. اور قرآن مجید میں کبھی نہیں یہ تقاضا کیا گیا کہ دین کے اوپر چلو اور پرفیکٹ انسان بن جاؤ. پرفیکٹ اور انسان یہ ویسی ایک دوسرے کی ضد ہیں. پرفیکشن ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور سے پہلے بھی کوئی پرفیکٹ نہیں تھا اور حضور کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد انسان تھے، اگرچہ رول ماڈل وہی ہیں ہمارے لیے. تو پرفیکشن کا مطالبہ قرآن ہمارے سے نہیں کرتا کہ ایسے اللہ کے بندے بنو کہ تمہارے سے غلطی ہوئی نہ کبھی. نہیں، قرآن کیا کہتا ہے، یا ہم نماز میں کیا دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا دے. کیا مطلب ہے، راستہ چلیں گے راستے کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہر بندے کی اپنی اپنی رفتار ہے، اسپیڈ ہے. کوئی بھاگے گا اس راستے کے اوپر، آگے سے آگے نکلے گا. السابقون السابقون اولئک المقربون، کچھ لوگ اللہ فرماتے ہیں آگے ہی نکل جاتے ہیں، ایسی دوڑ لگاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سن 5 کے اندر 2 شخصیات مسلمان ہوئی، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو پہلے ایمان لانے والے تھے ان میں سے اکثر سے آگے نکل گئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق ہی رضی اللہ عنہ جو سب سے آگے ہیں. دوسرے نمبر پر عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ. اس مقام کو پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، میرے بعد اگر اللہ نے کسی کو نبی چننا ہوتا اللہ عمر کو چنتا. تصور کرے کتنی بڑی بات ہے. تو آگے نکل جاتے ہیں. اسی صراط مستقیم پر کچھ لوگ چلیں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے، حوصلہ نہیں ہوتا تیز چلنے کا، اپنی پیس ہے ہر انسان کی. کچھ آگے چلیں گے 4 قدم، پھر ٹھوکر کھائیں گے، گر جائیں گے، پھر 2 قدم پیچھے بھی لیں گے، پھر سوچیں گے نہیں کہ راستہ تو یہی تھا اللہ کے دین کا، پھر آگے کو چلیں گے. تو صراط مستقیم پر چلتے رہنا یہ مقصود ہے. ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس راستے پر چلاتا رہے، موت آئے تو اسی راستے کے اوپر آئے. ہم کسی منزل کی دعا نہیں کر رہے نماز کے اندر کہ فلاں مقام پر پہنچا دے. اس راستے پر موت آئے، تیرے دین کے لیے زندگی گزار رہے ہوں، تیرے مخلص بندے بن کر ہم جی رہے ہوں. پھر اس میں ہم سے کوتاہیاں ہوں، غلطیاں ہوں گی، اللہ ان کو معاف کرے گا. دوسری طرف ایک بندے کی زندگی صراط مستقیم سے ڈیویٹڈ ہے، اللہ رسول کے دیے ہوئے راستے پر نہیں وہ زندگی گزار رہا. اب اس کے راستے میں کچھ وہ نیکیاں بھی کرے گا اور بہت نیکیاں بھی کرے گا، لیکن اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قابل قبول ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہ ہمارے طرف آ ہی نہیں رہا تھا. ہماری طرف آ رہا ہوتا تو نیکیاں ہم شمار کرتے کہ ہمارے لیے تھیں. وہ اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہوگا، اپنی نفس کی تسکین کے لیے ہوں گی، یا دنیاوی اور مفادات اس کے وابستہ ہوں گے. تو یہ ہے وہ مضمون جو قرآن مجید کا بڑا اہم مضمون ہے، اور اس پر توجہ کم کی گئی ہے، اگرچہ قرآن مجید میں سینکڑوں کی تعداد میں میرے خیال اس طرح کی آیتیں آئی ہوں گی. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سائیڈ لیتا ہے. یہ بات سیکولر لوگوں کو تو بڑی بری لگے گی، لیکن انڈیڈ اللہ تعالیٰ سائیڈ لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے بندے ہیں، ہم اگر وہ بڑے گناہوں سے بچتے رہیں تو ہم ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود معاف کر دیں گے. اور جو ہمارے بندے نہیں ہیں، ضد کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، استکبار، تکبر، ضد، گھمنڈ، پتہ ہے نہیں ماننا، سنت ہے نہیں ماننی، فرض ہے نہیں ماننا، حرام ہے نہیں چھوڑنا، معلومات کی کمی نہیں ہے، شعور پورا ہے لیکن نہیں ماننا، ایسوں کی نیکیاں بھی اٹھا کر ہم پھینک دیں گے. ایک جگہ شراب کی مثال دی گئی، ایک جگہ رماد کی مثال دی گئی، خاک کی طرح اڑا دیں گے. اور ایک جگہ تیسری جگہ قرآن میں حباء منصورہ کہا گیا ہے کہ جیسے کوئی فٹ بالر ہے، وہ گول کے فری کک لیتا ہے، بال رکھ کے پیچھے سے آتا ہے، پھر کک مارتا ہے، شوٹ کرتا ہے بال کو.
اسی طرح قرآن میں مثال ہے ایک جگہ پر ان کے اعمال کا ڈھیر ہم نیکیوں کا لگائیں گے اور ٹھوکر مار کر ان کو حبام منصورہ اڑتی ہوئی راکھ بنا دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے ان کے اعمال کو، اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ تو یہ ہے وہ فرق۔ اللہ کے بندے اگر ہم بن گئے، زندگی کا رخ سیدھا ہم نے کر لیا، اللہ رسول کی دی ہوئی زندگی کے مطابق گویا کہ اللہ رسول کی اطاعت اختیار کر لی، تو غلطیاں بھی اللہ کے ہاں رحمت کی امید ہے کہ معاف ہو جائیں گی، بشرطے کہ رخ سیدھا ہو۔ رخ اگر سیدھا نہیں زندگی کا تو ساری نیکیاں اللہ کے ہاں، اللہ کو ضرورت تو ہے نہیں ہماری نیکیوں کی، تو کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ کا بندہ بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ سنت ادا کر لیجیے۔